سمجھنے والی بات ہے کہ ولی کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین کا علم رکھتا ہو۔ ایک بندے کو دین کی الف بے کا بھی پتہ نہیں ہے تو وہ اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ پہلا فارمولہ سمجھتے ولایت کا، علم بنیادی بات ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان جلیل القدر شخصیات میں آپ کا شمار ہوتا ہے کہ جنہوں نے دین اسلام میں تقریباً یہ 400 سال کے قریب عرصہ گزر گیا، 470 یا 71 ہجری، آج ہے 1445، یعنی 900 سال کا عرصہ اس سے پہلے، اور حضور جان کائنات علیہ السلام کی ہجرت مدینہ سے 470 سال بعد 5 صدیاں گزر گئی۔ اب دینی اقدار میں تبدیلی، لوگوں نے بے شمار بگاڑ اس میں پیدا کر دیے۔ تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان جلیل القدر شخصیات میں ہیں جنہوں نے دین کو ازسر نو زندہ کیا، دینی اقدار کی حفاظت کی۔ آپ کے بہت سارے لقب ہیں، جن میں سے ایک لقب ہے محی الدین۔ لوگ محی الدین پڑھتے ہیں عام طور پہ ہم، لیکن اصل لفظ ہے محی الدین، دین کا محی، دین کو احیا کرنے والا۔ آپ کے بے شمار لقب ہیں۔ آپ کو محبوب سبحانی، اللہ کی ذات کا محبوب بھی کہا جاتا ہے، آپ کو شہباز لامکانی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے بے شمار لقبات ہیں، ان میں ایک ہے محی الدین، محی الدین۔ آپ کو محی الدین اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے وہ دینی اقدار جو اس زمانے میں بالکل منہدم ہوتی جا رہی تھی، مٹتی جا رہی تھی، اسلام کا اصل چہرہ لوگوں سے دور کیا جا رہا تھا، آپ نے ایک بار پھر اللہ رب العزت کی مہربانی سے، اللہ کی عطا سے آپ نے اس کو پھر سے زندہ کیا۔ آپ ان شخصیات میں شامل ہیں۔ جب آپ کا دنیا میں آمد کا وقت ہوا نا، پیدائش کا، تو آپ کے والد گرامی کو خواب میں حضور جان کائنات علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، آپ نے بشارت دی، اور جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب تحصیل علم کر چکے 17 سال، اگر آپ کہیں کرامتیں بیان کروں، چند کرامتیں میں بھی بیان کروں گا اور آپ بھی خوش ہو جائیں گے، میں بھی خوش ہو جاؤں گا، لیکن آج ان کی تعلیمات پر بات کرتے ہیں۔ جب آپ 17 سال یا 18 سال کی عمر کو پہنچے، کیونکہ آپ جیلان یا گیلان یہ بغداد کا علاقہ ہے، بغداد کے قریب کا علاقہ ہے، اس وقت یہ سارے علاقے کو ایران کہا جاتا تھا، فارس کہا جاتا تھا۔ آج بغداد عراق کا حصہ ہے، اس زمانے میں اس پورے کے پوری پٹی کو فارس، ایران کہا جاتا تھا۔ آپ گیلان یا جیلان میں پیدا ہوئے، اس لیے آپ کو عبد القادر الجیلانی کہا جاتا ہے یا گیلانی کہا جاتا ہے۔ آپ 17 سال تک آپ نے تحصیل علم اب بغداد میں ہی کیا، جیلان اور گرد و نواح میں کیا۔ جب آپ 17 سال کی عمر کو پہنچے یا 18 سال بعض تذکروں میں ہے، تو آپ نے اپنی والدہ سے اجازت لے کر دوسرے شہروں کی طرف، ملکوں کی طرف سفر اختیار کیا کہ میں علم حاصل کروں۔ تو پہلی بات جو میں نے عرض کی، اللہ کے ولی ہونے کے لیے پہلی شرط ہی دینی علوم کا حصول ہے۔ بندے کو دینی علوم پتہ ہو۔ 18 سال یا 17 سال آپ نے بغداد اور گرد و نواح میں حصول علم کیا، اور اس کے بعد آپ دیگر شہروں کی طرف اپنی والدہ کی اجازت سے آپ حصول علم کے لیے تشریف لے گئے۔ اب حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تحصیل علم کے بعد 25 سال تک تقریباً، یہ زندگی میں آپ کی زندگی کے وہ پہلو ہیں جن پہ کم گفتگو ہوتی ہے، 25 سال تک آپ نے جنگلوں، صحراؤں، پہاڑوں کی میں آپ سرگرداں رہے، چلہ کشی میں مصروف رہے۔ تحصیل علم کے بعد، پھر جملہ سن لیں، علم کی تکمیل کے بعد آپ
اللہ رب العزت کی تلاش سمجھ لیں، اللہ کی معرفت سمجھ لیں، آپ اس کے لیے جنگلوں اور صحراؤں اور بیابانوں میں آپ چلہ کشی میں مصروف رہے۔ اس کے بعد 40 سال تک آپ نے لوگوں کو علم پڑھایا۔ زندگی کے 3 ادوار ہیں حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے۔ 17 اور 18 سال کے درمیان، تقریباً 17 یا 18 سال ابتدائی تعلیم بغداد اور گرد و نواح، جیلان اور گرد و نواح کے علاقوں میں۔ اس کے بعد تقریباً 25 سال آپ نے معرفت الہی کے لیے کوشاں رہے، اور اس کے بعد تقریباً 40 سال آپ نے علم پڑھایا، مسند تدریس پہ بیٹھے، مصلی رسول پہ بیٹھے، مسجد اور مدرسے اور خانقاہ میں بیٹھے، اور لوگوں کو دینی علوم آپ نے 40 سال تک پڑھائے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنی عظیم البرکت شخصیت ہے کہ آپ کے والد اور والدہ، یہ بات سنی ہوئی آپ نے، میں دوہرا رہا ہوں تاکہ ہمیں یاد ذہن میں رہے۔ والدہ کا نام ہے ام الخیر، ان کا لقب ہے امۃ الجبار، اللہ کی بندی، بہت نیک خاتون۔ اور آپ کے والد گرامی ہیں، ان کا نام ہے ابو صالح موسیٰ، جنگی دوست ان کا لقب۔ میں بالکل اشارت عرض کرتا ہوں، آپ اتنے آپ تقوی والے تھے، دونوں آپ کی والد اور والدہ۔ آپ کے والد حسنی سید تھے اور والدہ حضرت امام حسین کی اولاد سے تھی، حسینی سیدہ تھی۔ اور حضرت ابو موسیٰ، ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ان کا لقب۔ آپ ایک دن دریا کے کنارے پہ تھے، اللہ کی عبادت میں مشغول تھے، اچانک نظر پڑی ایک سیب بہتا ہوا ہے۔ آج تو یہ کہانی لگتی ہے کہ ایسے بھی ہوتا ہے، اب بھی ہونا چاہیے نا۔ آپ نے وہ سیب اٹھایا، کھا لیا، خیال آیا کہ یہ تو میرا نہیں تھا، مالک کی اجازت کے بغیر میں نے کھا لیا۔ ہمارے یہاں کیا تصور ہے، لب اعمال خدا کا، رستے میں کوئی چیز ملے تو ہم کہتے ہیں ہمارا ہی ہے، ہمارا نہیں ہوتا وہ کبھی بھی۔ اس کے مالک کی تلاش کریں، نہیں ملتا تو اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں کسی کو دے دیں، مسجد میں دے دیں، کسی غریب کو دے دیں، ہماری چیز پھر بھی نہیں ہو۔ آپ کے والد دریا کی بہاؤ کے مخالف سے ہم چل پڑے، جدھر سے سیب آیا، چلتے گئے، کافی دور گئے اور دیکھا ایک سیبوں کا درخت، باغ لگا ہوا ہے، سیبوں کے خوشے جھکے ہوئے ہیں اور سیب وہیں سے بیٹھ آیا۔ آپ نے اس باغ کے مالک تک رسائی حاصل کی۔ عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام تذکروں میں موجود ہے۔ آپ نے کہا یہ معاملہ ہوا ہے، تو وہ نگاہ ولایت، وہ بھی اللہ کے ولی تھے، انہوں نے پہلی نظر میں دیکھا کہ یہ بندہ تو کوئی بہت تقوی والا آدمی ہے، جو محض ایک سیب کھانے کے بعد اس قدر وہ اللہ کا ڈر اور خوف اور خشیت الہی اس پر غالب آئی کہ وہ مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آ گیا معافی کے لیے۔ آپ نے کہا بیٹا معافی نہیں ہے، ہاں کچھ شرطیں ہیں، اگر وہ پوری کر لو۔ 2 شرطیں کہا، کیا؟ پہلی شرط یہ ہے کہ میرے باپ کو اتنے طویل عرصے تک تم رکھوالی کرو گے۔ اللہ کا خوف جب غالب ہونا تو بندہ اپنی ذات کو بھول جاتا ہے۔ جب اللہ کا ڈر ہمارے اوپر غالب آ جائے، خشیت الہی ہمارے دلوں کو اپنی گرفت میں کر لے، تو پھر دنیا کی چیزیں، دنیا کا لالچ یہ بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ کہا ٹھیک، کہتے ہیں جب آپ پہلی منزل مکمل کریں گے دوسری شرط پھر بتاؤں گا۔ آپ نے اپنا عرصہ مکمل کیا باپ کی نگرانی کا، کہا دوسری شرط، انہوں نے کہا دوسری شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو اندھی ہے، لنگڑی ہے، لولی ہے، بول نہیں سکتی، سن نہیں سکتی، سارے عیوب ظاہری طور پہ جو ہم سمجھتے ہیں وہ گنوا دیا۔ اندھی بھی ہے، بہری بھی ہے، لنگڑی بھی ہے، گونگی بھی ہے۔ اب اس کا نکاح تیرے ساتھ میں نے کرنا ہے، پھر تجھے معافی ہے، ایک سیب کھانے کی پاداش ہے۔ اب حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ، آپ نے حامی بھر نکاح ہو گیا۔ جب آپ اپنی کمرے میں جاتے ہیں حجرہ عروسی میں، تو آپ انہی قدموں سے واپس پال کرتے ہیں اور آ کر حضرت عبداللہ سومئی کھڑے، انہیں کہتے ہیں کہ حضرت
کوئی غلط فہمی ہو گئی آپ کو؟ انہوں نے کہا بیٹے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، آپ نے تو کہا تھا وہ لنگڑی ہے، لولی ہے، بیری ہے اور اندھی ہے، سارے ظاہری عیوب آپ نے گنوا دیے، لیکن وہاں تو صورتحال بالکل مختلف ہے۔ ابو عبداللہ سومئی مسکرائے، انہوں نے جو کہا نا وہ مجھے اور آپ کو آج اس کو اپلائی کرنے کی ضرورت ہے اپنے آپ اپنے گھر پہ۔ انہوں نے کہا بیٹا میں نے درست کہا تھا، میں نے بھی غلط نہیں کہا، تو جو دیکھ کے آیا ہے وہی درست ہے، وہی تیری بیوی ہے، تیری نکاح بھی اسی عقد نکاح میں نے دیا ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کہتے ہیں آپ نے کہا لنگڑی ہے، لولی ہے، اندھی ہے، بہری ہے، گونگی ہے، انہوں نے کہا ہاں اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی پر اللہ کے اتنے فضل ہے کہ میں نے کہا تھا میری بیٹی اندھی ہے کہ میری بیٹی نے آج تک بلوغت کے بعد کسی غیر محرم کو اپنی آنکھ سے دیکھا ہی نہیں ہے۔ میری بیٹی میں نے کہا تھا کہ وہ بول نہیں سکتی، وہ گونگی ہے، اس لیے کہا تھا، معرفت کی بات تھی، اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی کی آواز آج تک اتنی بلند نہیں ہوئی کہ میری بیٹی کی آواز کسی غیر محرم کے کانوں تک جائے۔ میں نے اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی بہری ہے، سن نہیں سکتی، کہ میری بیٹی اس قدر حیادار ہے کہ آج تک اس کے کانوں نے کسی غیر محرم کی آواز نہیں سنی ہے۔ میں نے کہا تھا وہ لنجی ہے، لولی ہے، وہ ہاتھ اس کے کام نہیں کرتے، اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی نے آج تک ان ہاتھوں سے خلاف شریعت کوئی کام نہیں کیا، اور میں نے کہا تھا وہ لنگڑی ہے، ہاں اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی اللہ کے فضل سے وہ بیٹی اللہ نے مجھے دی ہے جو آج تک کسی گناہ کی طرف اپنے پاؤں سے چل کر نہیں گئی ہے۔ والد کا تقویٰ دیکھ لیجئے اور ماں کا تقویٰ اور طہارت اور پاکیزگی دیکھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے پھر حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا فرزند جو ہے وہ اللہ پاک نے عطا کیا، جنہوں نے امت کی تقدیر کو بدلا۔ اس لیے آپ کو محی الدین کہا جاتا ہے کہ آپ نے دین کو زندہ فرما دیا، اور مقام و مرتبہ حضور جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، وہ لوگ آپ فرمایا حضور نے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس طرح ابتداء اسلام میں کم لوگ اسلام پہ عمل کرنے والے تھے، حضور نے فرمایا آنے والے زمانوں کی خبر عطا کرتے ہوئے میرے آقا مولا فرماتے ہیں ایک زمانہ آنے والا ہے لوگوں کہ جب بالکل ابتدائی اسلام کی طرح کم لوگ ایسے ہوں گے، کم لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اسلام پر عمل کرنے والے ہوں گے، اسلام پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ اب ذرا حضور نے آج بھی دیکھ لیجئے، جو مذہبی آدمی ہو نا لوگ اس کو تحقیر کرتے ہیں، لوگ اس کو مذاق اڑاتے ہیں، لوگ اس کو حقیر جانتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے کتنا بڑا اعزاز عطا فرما دیا، فرمایا وہ زمانہ آئے گا لوگ ان کو کم جانیں گے، ان کو کمزور جانیں گے، ان کے ساتھ مذاق کریں گے، انہیں شرم دلائیں گے۔ مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئے گا زمانہ، لیکن یہی وہ لوگ ہوں گے جو میری سنت کو، میری شریعت کو زندہ کریں گے، اسلام کا احیاء کریں گے، اور اللہ رب العزت کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرما دے گا، دین کی ایک سنت کو، شریعت کو۔ اور آج اگر ہم دیکھیں نا تو یہ زمانہ آ گیا، آج کوئی بندہ داڑھی رکھی ہو لوگ اس کو حقارت سے مولوی کہتے ہیں، کوئی دین کا کام کر رہا لوگ مذاق اڑاتے ہیں، لوگ کمزور سمجھتے ہیں، لیکن دینی لوگوں کی برداشت دیکھیے، ان کو پتا ہے کہ نبی مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے زمانوں کو جھانکتے ہوئے یہ خبر عطا فرمائی تھی کہ لوگوں جب تم میری سنت کو زندہ کرو گے، میرے دین کا احیاء کرو گے، میری شریعت کی پاسداری کرو گے، خود عمل کرو گے، لوگوں کو عمل کی طرف بلاؤ گے، اللہ تمہیں دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرما دے گا۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کو محی الدین اس لیے کہا جاتا ہے۔ آپ ان شخصیات کی اولاد ہیں۔ آپ ذرا دیکھیے آج کل نا کوئی بندہ، آج کل تو ہر دوسرا بندہ بڑے بڑے بال رکھ لے، دو کڑے چھڑے ڈال لے، دو چرس کے سوٹے لگا لے، اور جناب کوئی انگوٹھیاں 5 7 10 پہن لے۔ میرے رسول نے جو ایک انگوٹھی پہنی ہے، اور جناب دمالے ڈال لے، اور مرد و زن کا اختلاف شروع ہو جائے، اور اس طرح کی الٹی سیدھی حرکات ہم
کہتے ہیں بڑا پہنچا ہوا ہے، یہ شریعت میں اس کی ذرا برابر اجازت نہیں ہے. یہ بات یاد رکھے. اولیاء کرام اللہ کی وہ نیک اور پاک تینت اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو لوگوں کو شریعت پر عامل بنا